اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% کر دی گئی۔ پریس کانفرنس میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ رواں سال مہنگائی کی شرح 5.5 سے 7.5% رہنے کی توقع ہے۔ قرضوں کی مد میں $6.4 ارب ادا کر دیے گئے۔ رواں مالی سال کے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 ارب سرپلس رہا۔ بس چلے تو ٹیکس کی شرح 15% کم کر دوں، مگر IMF کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 5% سے کم ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ اگلے چند ماہ میں بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے جب تک بجلی کے نرخ کم نہیں ہوں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو جج کسی کی مرضی کے شامل نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مطالبات پر حکومت کا تحریری جواب تیار۔ حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ PTI مذاکرات کی میز پر آئے گی تو تحریری جواب ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مذاکرات کے کل ہونے والے چوتھے دور میں حکومت کی جانب سے تحریری جواب ان کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل ہے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس کل دوپہر 12:15 بجے طلب کر لیا۔ کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، چیئرمین PTI نے اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات میں نہ بیٹھنے کے حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ اسد قیصر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جو قوانین لا رہی ہے وہ بنیادی طور پر سول مارشل لا ہے۔ ہم پیکا ایکٹ کے خلاف ملک گیر تحریک میں شامل ہوں گے۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو سوابی میں احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ عمران خان کی ہدایت پر بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، ختیجہ شاہ بھی شامل۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سابق سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کی صدارت میں تشکیل کردہ کمیٹی دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری کرنے اور خطے میں بدلتی صورتحال کے مطابق خارجہ پالیسی میں پاکستان کی ترجیحات کو فروغ دینے سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، ولید اقبال، سجاد برکی، ختیجہ شاہ اور علی اصغر خان بھی شامل ہیں۔ میرے سامنے عمران خان کو کہا گیا کہ اگر بات نہ مانی تو بی بی کو سزا دیں گے، تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کا دعویٰ۔ بولے عمران خان نے یہ بات کہنے والے سے کہا کہ بشریٰ بی بی مجھ سے زیادہ بہادر ہیں۔ بشریٰ بی بی سے ملاقات نہ کرانے پر عدالت نے سپرنٹینڈنٹ کو کل طلب کر رکھا ہے۔ جو ملاقات جمعرات کو ہوتی تھی اب وہ دوبارہ بحال ہوں گی۔ جسٹس اعظم خان کی طرح جسٹس انعام منہاس کو بھی نکاح کیس سے نہیں سننا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں باضابطہ سماعت کے لیے منظور کر لیں۔ آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے آئینی ترمیم پر جواب مانگ لیا۔ عدالت نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں، فل کورٹ کی تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں پہلے انتخابات کے کیسز کے فیصلوں کا انتظار کریں اور پھر آئینی ترمیم کا کیس سنیں، اس طرح تو آئینی ترمیم کا کیس کافی عرصے تک لٹکتا رہے گا۔ سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، اب کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ جسٹس منصور کے فیصلے میں توہین کرنے والوں میں چیف جسٹس کو بھی شامل کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کے فیصلے میں 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ججز کمیٹی اور آئینی کمیٹی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے کمیٹیوں کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نمٹانے کی وجوہات دے گی۔ انٹرا کورٹ اپیل کی 6 رکنی ریگولر بینچ کے سامنے سماعت میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم آئین کو فالو کریں گے، آرڈر کو نہیں۔ اب یہ فیصلہ عدالتی پراپرٹی ہے، ایک بار اس سارے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، روز کا جو تماشا لگا ہوا ہے یہ تماشا تو ختم ہو۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ اپیل میں کہا گیا کہ NCA سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے۔ NCA حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا۔ عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بریت کے خلاف خاور مانیکا کی اپیل، جسٹس اعظم خان سماعت سے الگ ہو گئے۔ بانی PTI اور بشریٰ بی بی کے وکیل شعیب شاہین نے درخواست کی کہ کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے۔ جسٹس اعظم خان نے کیس پر نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
190 मिलियन पाउंड्स केस में सजा के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कितनी मुलाकातें हुई? बानी पीटीआई की फोन कॉल पर बेटों से बात करा दी गई, अदालत में जवाब जमा। जेल हुकाम ने दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी की इमरान खान से 2 बार मुलाकात कराई गई। 17, 20 और 23 जनवरी को ट्रायल के दौरान भी मुलाकात हुई। जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि इमरान खान की 13 जनवरी को फोन कॉल पर बेटों से बात कराई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दौरान समाज मुलाकात नहीं है। अदालत ने तफसीली जवाब के साथ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर में मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। आज रात मसाजिद में चरागां, खुसूसी महाफिल और इबादत का अहतमाम किया जाएगा। उलमाए कराम और मुकर्ररीन वाक़या मेराज और इसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने 34 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हरा दिया। टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 133 रन पर ढेर हो गई। 9 विकेटें लेने वाले जोमल वरेकन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद कप्तानी से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर नाराज़ हो गए। सहाफ़ी ने शान से सवाल किया कि आप अपना फैसला खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा। कप्तान कौमी टीम ने कहा कि आप भी अपने खिलाड़ियों को इज्जत दें, फैसले करना पीसीबी का काम है। जो फैसले हुए मुझ समेत सब क्रिकेटर्स कबूल करते हैं। हम लोग इस मुल्क और इस इदारे के हैं, हम लोग आपके भी लोग हैं। शान मसूद ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह से बेइज्जत करना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके सवाल में बहुत ज़्यादा तज़हीक थी।